نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ تمام احباب سخن کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس صحابی رسول کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ صحابی رسول جو ایمان لانے کے بعد کسی ادنی ترین گناہ کے بھی مرتکب نہ ہوئے۔ ان کی شان کچھ اس طرح بیان کی جا سکتی ہے کہ انسان فطری طور پر خیر و شر کا سرچشمہ ہے۔ جو لوگ اپنے دور جاہلیت میں بہتر ہوتے ہیں، ان لوگوں میں اسلام لانے کے بعد بھی خیر و اصلاح کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی کی دو تصویریں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تصویر جاہلیت کے ہاتھوں سے بنائی گئی ہے اور دوسری اسلام کی انگلیوں کی مرہون منت ہے۔ وہ صحابی حضرت زید الخیل ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ انہیں اسی نام سے پکارتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زید الخیر کے نام سے یاد فرمایا۔ عربی ادب کی کتابوں میں ان کی پہلی تصویر کے نقوش ابھارے گئے ہیں۔ امام شیبانی نے قبیلہ بنو عامر کے ایک بزرگ کا بیان ان الفاظ میں نقل کیا ہے کہ ایک سال ہمارے علاقے میں زبردست قحط اور خشک سالی نے ایسی قیامت برپا کی کہ کھیت اور باغ سوکھنے اور جانور ہلاک ہونے لگے۔ اس سختی سے تنگ آ کر ہمارے قبیلے کا ایک شخص اپنے اہل و عیال کو لے کر ہیرا چلا گیا اور انہیں وہاں چھوڑ کر ان سے رخصت ہوتے ہوئے بولا، جب تک میں تمہارے پاس لوٹ کر نہ آ جاؤں تم لوگ یہیں میرا انتظار کرنا۔ پھر اس نے قسم کھائی کہ میں ان کے پاس آؤں گا تو مال و دولت کے ساتھ، ورنہ اسی کوشش میں اپنی جان دے دوں گا۔ پھر اس نے کچھ زیادہ راہ اپنے ساتھ لیا اور پیدل ہی چل پڑا۔ وہ دن بھر چلتا رہا، رات کے سائے گہرے ہونے لگے تو اسے دیکھا کہ سامنے ایک خیمہ نصب ہے اور اس کے قریب ہی گھوڑے کا ایک بچھڑا بندھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر اس نے اپنے دل میں کہا، یہ پہلا مال غنیمت ہے جو میرے ہاتھ لگا ہے۔ پھر وہ بچھڑے کے پاس پہنچا اور اس کی رسی کھول لی۔ وہ بھی اس پر سوار ہونے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز آئی، اسے چھوڑ دو اور جان کی خیر چاہتے ہو تو فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ بچھڑے کو چھوڑ کر آگے چل پڑا اور 7 روز تک چلتا رہا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں اونٹوں کا باڑا تھا۔ باڑے کے قریب ہی بالوں کا ایک بہت بڑا خیمہ اور اس کے اندر چمڑے کا ایک چھوٹا سا گول خیمہ تھا۔ یہ چیزیں اپنے مالک کے حساب سے ثروت اور خوشحال ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے اپنے جی میں کہا، اس باڑے میں رہنے والے اونٹ بھی ہوں گے اور اس خیمے میں رہنے والے مکین بھی۔ پھر اس نے خیمے کے اندرونی ماحول پر ایک نظر ڈالی۔ سورج اب افق مغرب کے آخری سرے پر پہنچ کر غروب ہونے کی تیاری کر رہا تھا، تو اس نے خیمے کے وسط میں ایک نہایت ضعیف العمر شخص کو دیکھا۔ وہ اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، مگر بوڑھے کو اس کا بالکل علم نہیں ہوا۔ چند لمحوں کے بعد آفتاب غروب ہو گیا اور اسے سامنے سے آتا ہوا ایک سوار نظر آیا۔ وہ بے مثل قد و قامت ڈیل ڈول کا مالک تھا۔ وہ ایک بلند و بالا گھوڑے پر سوار چلا آ رہا تھا اور 2 غلام اس کے دونوں جانب پیدل چل رہے تھے۔ باڑے میں پہنچ کر سب سے پہلے بڑا اونٹ بیٹھا، پھر باقی اونٹ بھی اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ اسی اونٹنی کو دوہی سوار نے ایک موٹی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غلام کو حکم دیا، اور شیخ کو پلاؤ۔ غلام نے فوراً حکم کی تعمیل کی، اونٹنی کو دوہا اور دودھ سے بھرا ہوا برتن بوڑھے کے آگے رکھ کر خیمے سے باہر نکل گیا۔ بوڑھے نے اس میں سے 1-2 گھونٹ دودھ پی کر برتن نیچے رکھ دیا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں آہستہ سے اس کی طرف کھسک کر گیا، برتن اٹھایا اور اسے منہ سے لگا کر خالی کر دیا اور پھر واپس زمین پر رکھ دیا۔ غلام نے آ کر برتن اٹھایا اور باہر چلا گیا۔ اپنے مالک سے بولا، آقا، شیخ نے پورا دودھ پی لیا۔ سوار یہ سن کر بہت خوش ہوا اور دوسری اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اسے بھی دو اور شیخ کو پیش کرو۔ غلام اس کا حکم بجا لایا اور دودھ سے بھرا ہوا برتن بوڑھے کے آگے رکھ دیا۔ بوڑھے نے اس میں سے صرف 1 گھونٹ پیا اور برتن نیچے رکھ دیا۔ میں نے اسے اٹھایا اور اس میں سادہ دودھ پیا اور باقی دودھ اسی خیال سے بچا دیا کہ کہیں سوار کے دل میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے۔ پھر سوار نے دوسرے غلام کو ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا۔ اس نے حسب حکم بکری کو ذبح کر دیا تو سوار اٹھ کر اس کے پاس آیا اور بوڑھے کے لیے اس میں سے کچھ گوشت بھونا اور اسے اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ جب وہ آسودہ ہو گیا تو باقی ماندہ گوشت اس نے اور اس کے دونوں غلاموں نے کھایا۔ پھر وہ سب اپنے اپنے بستر میں چلے گئے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد گہری نیند میں ڈوب کر خراٹے لینے لگے۔ اب میں چپکے سے اٹھ کر بڑے اونٹ کے پاس پہنچا اور اس کی رسی کھول کر اس پر سوار ہو گیا۔ اونٹ تیزی سے چل پڑا، دوسرے اونٹ بھی اس کے پیچھے لگ گئے۔ میں رات بھر چلتا رہا۔ صبح کو اجالا پھیلنے لگا تو میں نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی، مگر کوئی شخص میرا تعاقب کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ میں نے اونٹ کی رفتار اور تیز کر دی اور برابر چلتا رہا، حتیٰ کہ سورج کافی بلند ہو گیا۔
میں نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا تو دور فاصلے پر کوئی چیز نظر آئی، جیسے کوئی گدھا یا کوئی دوسرا بہت بڑا پرندہ ہو، گدھ یا کوئی بہت بڑا پرندہ ہو۔ وہ چیز مجھ سے قریب ہوتی گئی۔ جب اس کی شکل صاف اور واضح طور پر نظر آنے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی آدمی ہے جو گھوڑے پر سوار چلا آ رہا ہے۔ وہ برابر میرے نزدیک آتا گیا، یہاں تک کہ میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی سوار تھا اور اونٹوں کو تلاش کرتا ہوا یہاں تک پہنچ آیا۔ اس وقت میں نے اونٹ کو باندھ دیا اور ترکش میں ایک تیر نکال کر کمان میں چڑھا لیا اور اونٹ کے پیچھے رکھا اور اپنے آپ کو اونٹ کے پیچھے رکھا۔ یہ دیکھ کر سوار کچھ دور فاصلے پر رک گیا اور مجھ سے بولا، اونٹ کی رسی کھول دو۔ ہرگز نہیں، میں نے اس کی رسی ہرگز نہیں کھولوں گا، میں نے کہا۔ میں اپنے پیچھے ہیرا میں بھوک سے بلکتے ہوئے بچوں اور فاقہ کی سختیاں برداشت کرتے ہوئے پریشان حال اہل عیال کو چھوڑ کر آیا ہوں، اور یہ قسم کھائی ہے کہ میں اس کے لیے کے پاس مال لے کر لوٹوں گا، ورنہ اس کوشش میں مر جاؤں گا۔ تو سمجھ لو کہ تم مر چکے ہو، تمہارا برا ہو، اونٹ کی رسی کھول دو۔ اس نے مجھے ڈانٹتے ہوئے گرج کر کہا، ہرگز نہیں کھولوں گا۔ میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیا۔ تب اس نے کچھ نرم ہوتے ہوئے کہا، تم بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو اور دھوکہ کھا رہے ہو۔ پھر بولا، جب اونٹ کی نکیل لٹکاؤ، نکیل میں 3 گرہیں تھیں، اور بتاؤ کون سی گرہ میں تیر مارو۔ میں نے بیچ والی گرہ کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس نے تیر چھوڑا اور وہ آ کر اس کے بیچ اٹک گیا، جیسے اپنے ہاتھ سے اس میں پھنسایا ہوا ہو۔ پھر اس نے یکے بعد دیگرے دونوں باقی گروہوں کو بھی اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ یہ دیکھ کر میں نے اپنے تیر کو ترکش میں واپس رکھ دیا اور گردن جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ وہ میرے قریب آیا اور اس نے میری تلوار اور کمان کو اپنے قبضے میں کرتے ہوئے مجھ سے اپنے پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب میں چپ چاپ اس کے پیچھے سوار ہو گیا تو مجھ سے مخاطب ہوا، تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کروں گا؟ بہت برا، میں نے جواب دیا۔ یہ کیوں؟ اس نے دریافت کیا۔ اس لیے کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط طریقہ اپنایا اور تمہیں سخت پریشانی میں مبتلا کیا، اور اب اللہ نے تمہیں میرے اوپر قابو دے دیا ہے۔ میں نے احساس ندامت سے کہا۔ اس نے کہا، تم سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک کروں گا، جبکہ تم محلل کے ساتھ کھانے پینے میں شریک اور رات اس کے ہم نشین رہ چکے ہو۔ محلل کا نام سنا تو میں نے اسے کہا کہ تم زید الخیل ہو۔ ہاں، میں زید الخیل ہوں، اس نے جواب دیا۔ تب تو میں ایک بہترین شخص کا شکار قیدی ہوں۔ امید ہے تم میرے ساتھ عمدہ اور شریفانہ برتاؤ کرو گے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اس نے کہا، اور مجھے اب لے کر منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ خدا کی قسم، اگر یہ اونٹ میرے ہوتے تو انہیں تمہارے حوالے کر دیتا، لیکن یہ میری بہن کے ہیں۔ اب تم چند روز میرے پاس ٹھہرو، میں ان قریب ایک جگہ حملہ کرنے والا ہوں، اس میں مجھے کافی مال غنیمت ہاتھ آنے والا ہے۔ اس نے منزل پر پہنچ کر مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا، اور 3 دن کے بعد ہی اس نے بنی نمیر پر حملہ کیا، اور اس حملے میں تقریباً 100 اونٹ اس کے ہاتھ آئے۔ اس نے وہ سارے اونٹ مجھے دے دیے اور میری حفاظت کے لیے اپنے کچھ غلاموں کو میرے ساتھ کر دیا، اور میں بخیر و عافیت ہیرا پہنچ گیا۔ یہ زید الخیل کی ان دور کی جاہلیت کی تصویر ہے۔ اس زمانہ اسلام کی تصویر کے نقوش کتب سیرت میں اس طرح نمایاں کیے گئے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی خبر زید الخیل کے کانوں میں پہنچی اور وہ ان کی دعوت سے اس قدر آگاہ ہوئے تو انہوں نے اپنی سواری کو سفر کے لیے تیار کیا اور اپنے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو یثرب چلنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے بلایا۔ بنی طے کا جو وفد ان کے ساتھ روانہ ہوا، اس میں زرع بن سدوس، مالک بن جبیر اور عامر بن جوین جیسے اکابر قبیلہ شامل تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کا رخ کیا اور اس کے دروازے پر پہنچ کر اپنی اپنی سواریوں سے اتر پڑے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ حضور کا خطاب سن کر اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام کی گرویدگی اور ان کی توجہ و اثر و پذیری کو دیکھ کر وفد کے لوگ سخت حیران اور استجاب سے دوچار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا تو مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے عزا اور تمہارے دوسرے تمام معبودوں سے بہتر ہوں۔ میں تمہارے لیے بہتر ہوں اس سیاہ اونٹ سے جس کی خدا کو چھوڑ کر تم پرستش کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر زید الخیل اور اس کے ساتھیوں پر 2 مختلف اور الگ الگ قسم کے اثرات مرتب ہوئے۔ کچھ لوگوں نے حق کی اس دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا، اور کچھ لوگوں نے اس پر اعراض کیا اور ذرائع تکبر اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ زرع بن سدوس نے مسلمانوں کی نگاہوں میں آپ کے لیے بے پناہ جذبات عقیدت اور احترام کا عکس دیکھا تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ اس نے اپنے ساتھ والوں سے کہا، میری نگاہیں ہیں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہی ہیں جس کے آگے
تمام عرب کی گردنیں جھک جائیں گی۔ خدا کی قسم میں ہرگز اس کے سامنے سر تسلیم اطاعت خم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ شام کی طرف نکل گیا اور وہاں اس نے راہبوں کی طرح اپنا سر منڈا کر نصرانیت اختیار کر لی۔ البتہ زید الخیل اور اس کے دوسرے ساتھیوں کو معاملے اس طرح سے بالکل مختلف تھا۔ حضور نے جیسے ہی اپنا خطاب ختم کیا، زید الخیل تم مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہو گئے۔ وہ نہایت شکیل و وجیح اور متناسب الاعضاء اور طویل القامت شخص تھے۔ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے دونوں پاؤں زمین تک پہنچ جاتے، ایسا لگتا کہ وہ گھوڑے پر نہیں کسی گدھے پر سوار ہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر اونچی اور بلند آواز میں کہا، یا محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وعنک رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، تم کون ہو؟ میں زید الخیل ابن المحلل ہوں۔ انہوں نے نہایت ادب سے جواب دیا، تم زید الخیل نہیں، زید الخیر ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم کو یہاں تک پہنچایا اور تمہارے دل کو قبول اسلام کے لیے نرم کر دیا۔ اس کے بعد وہ زید الخیر کے نام سے معروف ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے مکان میں لے گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کے لیے ایک مسند زمین پر ڈال دیا۔ حضرت زید نے آپ کے سامنے اس پر بیٹھنے کو بے ادبی اور محمول کرتے ہوئے اسے آپ کی طرف واپس کر دیا۔ یہ عمل دونوں جانب سے 3 بار دہرایا گیا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید الخیر سے مخاطب ہو کر فرمایا، زید الخیر، تمہارے علاوہ اس سے پہلے جس کس کے اوصاف میرے سامنے بیان کیے گئے اور بعد میں نے اس کو دیکھا تو اس کے بیان کردہ اوصاف سے کم تر ہی پایا۔ پھر فرمایا، زید، تمہارے اندر 2 ایسی خصلتیں ہیں جو خدا اور اس کے رسول کے نزدیک نہایت پسندیدہ اور محبوب ہے۔ اے اللہ کے رسول، وہ دونوں خصلتیں کون سی ہیں؟ زید نے پرشوق لہجے میں سوال کیا۔ وقار اور حلم، آپ نے جواب دیا۔ خدا کا شکر ہے اس نے میرے اندر ایسی خصلتیں پیدا کی ہیں جو اس کو اور اس کے رسول کو پسند ہیں، زید نے نظریں جھکائے ہوئے کہا اور خوشی کے ساتھ اس لہجے سے چھلک رہی تھی۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے صرف 300 سواروں کا ایک دستہ دے دیں، میں اس بات کی آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں ان کو ساتھ لے کر بلاد روم پر حملہ کروں گا اور زبردست فتح و کامرانی حاصل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بلند ہمتی اور عالی حوصلگی کو دیکھا تو فرمایا، شاباش اے زید، تم کتنے باعزم اور حوصلہ مند ہو۔ اس گفتگو کے بعد حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آنے والے ان کی قوم کے تمام لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنی وطن نجد کی طرف واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کرتے ہوئے فرمایا، یہ شخص کتنا عظیم ہے، اگر یہ مدینے کی وبا سے محفوظ رہ گیا تو آئندہ زبردست کارنامے انجام دے گا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں وبائی بخار پھیلا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ سے روانگی سے قبل ہی حضرت زید الخیر اس وبائی بخار سے متاثر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اثناء سفر میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قبیلہ بنی قیس کے علاقے سے کترا کے نکلو۔ جاہلیت میں ہمارے اور ان کے درمیان زبردست مارکہ آرائیاں اور گمسان کی جنگیں ہو چکی ہیں، اور خدا کی قسم اب میں کسی مسلمان سے جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت زید الخیر شدید بخار کے باوجود مسلسل سفر کرتے رہے۔ ان کا بخار ہر آن بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے قبیلے میں پہنچ جائیں اور قبیلے والے ان کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہو۔ راستے بھر ان کی اور موت کے درمیان کشمکش جاری رہی۔ آخرکار موت نے اس جواں حوصلہ اور پرعزم انسان کو مغلوب کر لیا۔ انہوں نے راستے میں ہی اپنی زندگی کی آخری سانس لی اور خدمت اسلام کی تمام حسین آرزوؤں کو سینے میں لگائے ہوئے اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلام کی تاریخ ایسے بہت سے جانساروں سے بھری پڑی ہے جو اسلام کے لیے کام آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو رخت سفر باندھ کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس سفر میں اپنے ساتھ شامل فرمائے اور ہمیں میدان حق میں اترنے کی اور میدان حق میں کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔